میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، کیریئر کاؤنسلر، گائیڈ، لائف کوچ، موٹیویشنل اینڈ انسپریشنل اسپیکر، ماسٹر ٹرینر اکیڈیمک اینڈ مینجمنٹ فار گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ لیول۔ اس ویڈیو میں ہم بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں کہ ریسرچ میں ریفرنسز جو ہیں ان کی کیا اہمیت ہے۔ امید کے ساتھ کہ اس ویڈیو کو آپ پہلے سے بھی زیادہ لائک کریں گے اور مجھے آپ کے مشوروں کا انتظار رہے گا۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی طرف۔ جہاں تک ریفرنسز جو ہیں اس کا ریسرچ میں تعلق ہے، تو ایگزسٹنگ نالج جو ہوتا ہے اس کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دونوں صورتوں میں ہمیں چاہیے، چاہے وہ صورت جو ہے ہمارا ریسرچ جو ہے اس سے ایگری کرے یا ڈس ایگری کرے۔ ایگری کرے تو ہماری ریسرچ کی اتھینٹسٹی بڑھتی ہے، اگر وہ ڈس ایگری کرے تو ہمیں اپنے ریسرچ کو ماڈیفائی کرنے کا موقع ملتا ہے، اور آخر پہ جو ریکمنڈیشن سیکشن ہوتی ہیں یا اس کے بعد فیوچر ریکمنڈیشن ہوتی ہیں یا پریڈکشنز ہوتی ہیں اس میں کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے، اور ہماری ڈسکشن جو ہے اس کو بھی جو ہے پالش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے کہ ڈو ناٹ ری انوینٹ دا ویل ایف ٹو مینی ویلز آلریڈی ایگزسٹ۔ اگر آپ کے پاس ڈھیر سارا پہلے ہی مٹیریل اویلیبل ہے بطور ریفرنس، تو اپنے نئے کام جو ہے اس کو ہاتھ نہ ڈالیں، بلکہ اس کی مدد سے اس کو ماڈیفائی کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس صورتحال میں آپ کا جو ریفرنسز ہیں ان کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ تو یہ ہم سلائڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ یہ ریسرچ کیا ہوتی ہے؟ کیئرفل انویسٹیگیشن ہوتی ہے نئے فیکٹس اینڈ فگر کو ڈھونڈنے کے لیے کسی بھی علم میں، یا دوسرا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ سسٹمیٹک ایفرٹ ہوتی ہے نئے نالج کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد یہ کوٹیشن جس کی میں نے بات کی تھی کہ ریسرچ جو ہے کون سی ریسرچ بہتر ہوتی ہے، کون سی ریسرچ نہیں بہتر ہوتی، جو بہتر ریسرچ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں وہ ریسرچ۔ تو وہ ریسرچ کے بارے میں یہ آپ کے سامنے جارج اسپرنگر جو ہے اس کا ایک بہت خوبصورت قول ہے۔ وہ کہتا ہے ڈو دا رائٹ ریسرچ ایز ویل ایز دا ریسرچ رائٹ کالڈ وہ ریسرچ، یعنی نہ صرف صحیح تحقیق بلکہ صحیح طریقہ سے کی گئی تحقیق جو ہے وہی اصل تحقیق ہوتی ہے۔ تو اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریفرنسز جو ہیں ان کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، اور اس سے پہلے کہ ایک سوال اور آئے گا جو آخر پہ میں ڈسکس کروں گا۔ ریفرنسز کیا ہوتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ان کی جو اہمیت کا تعلق ہے یا ان کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، اس پہ بہت سارا لٹریچر اویلیبل ہے، لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن میں یہاں 10 ایسے امپورٹنٹ پوائنٹ کی ضرورت پیش کروں گا جو اس میں میرے علم میں بہت زیادہ ضروری ہیں، اور یہ سلائیڈ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس میں سب سے پہلا مقصد اس کا یہ ہوتا ہے ٹو گیو دا کریڈٹ، جن لوگوں نے پہلے اس پہ کام کیا ان کو کریڈٹ دینے کے لیے ریفرنسز جو ہے وہ بہت ضروری ہیں۔ دوسرا جو ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے فار کریڈیٹیبل ایڈیشن ان یور اون ریسرچ ورک، کہ آپ کا جو ریسرچ ورک ہے ریفرنس کو استعمال کرنے سے اس کی کریڈیٹیبلٹی بڑھتی ہے۔ تیسرا جو اصل اس کا فنکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹو ڈیولپ ریلیشن شپ ود دا پریویس ورک، کہ پریویس ورک سے اس کا رشتہ قائم کیا جائے جس کی بنیاد پہ آپ اس کو ڈیفائن کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ چوتھی جو چیز اس میں ہوتی ہے وہ یہ ہے ٹو گیٹ گائیڈنس فار فردر انفارمیشن کلیکشن، کہ اگر آپ نے اور ڈاٹا اکٹھا کرنا ہے تو ہمیں پراپر وہاں سے گائیڈنس ملتی ہے کیسے کرنا ہے اور کون سا کرنا ہے۔ پانچویں چیز جس میں یہ ہوتی ہے ٹو چیک دا اسکوپ، ویلتھ اینڈ ورتھ، بریڈتھ اینڈ ڈیپتھ آف یور ورک، کہ اپنے علم کو ہے اس کی گہرائی جو ہے اس کو ٹچ دینے کے لیے۔ چھٹی چیز جو ہمیں ضرورت پڑتی ہے ریفرنس کی وہ ہوتی ہے کہ ایکنالجمنٹ ٹو گیو این ایکنالجمنٹ ٹو سپورٹ یور آرگومنٹیشن، کہ آپ جو آرگومنٹیشن دے رہے ہیں اس کے لیے سپورٹو ٹول کے طور پہ یہ ریفرنس استعمال ہوتے ہیں۔ اور ساتویں چیز جو عام طور پہ ہمیں اس کی ضرورت پیش آتی ہے وہ بہت بڑا آج کل کام ہے پلیجرزم کا، ٹو اوائڈ دا رسک آف پلیجرزم، کہ جب آپ پچھلے آپ کے پاس ریفرنسز ہوں گے، لٹریچر ہوگا، تو پلیجرزم کے چانس کم سے کم ہو جائیں گے۔ اور آٹھویں چیز جس کی جو ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس میں وہ ہے ٹو فائنڈ آؤٹ دا نیو ویز آف انٹرپریٹیشن کرنے کے نئے طریقوں سے آگاہی ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ بائی شیڈوئنگ دا لائٹس آف گیپس ان پریویس ورک، پچھلے کام میں جو خامیاں رہ جاتی ہیں ہم اپنے کام میں وہ خامی نہیں رہنے دیتے، اس طریقے سے بھی ہمارا جو کام ہے اس کی اتھینٹسٹی بڑھتی ہے۔ نویں چیز جو 9ویں نمبر پہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ فار دا ریکٹیفیکیشن آف ڈپلیکیشن آف یور ورک، کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے پہلے یہ کام ہوا ہے تو اس لیے آپ کا کام جو ہے ریسرچ ڈپلیکیشن ہونے سے بچ جاتی ہے۔
جو ریسرچ کی کوالٹی کو ڈیمیج کرتی ہے۔ 10ویں اور آخری چیز جو ہے وہ ہے وے فارورڈ فردر ریسرچ۔ اگر کسی نے اس موضوع پہ آگے ریسرچ کرنی ہے تو ریفرنس اس میں بڑا کلیدی رول ادا کرتے ہیں۔ اب اس میں جو ایک چیز سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں ہیں، سائٹیشن عام طور پہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لٹریچر ریویو کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا سائٹڈ ورک جو ہے اس کا بھی استعمال ہوتا ہے، بیبلیوگرافی بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان میں کیا فرق ہے؟ تو جہاں تک فرق کا مسئلہ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو ریفرنسز ہیں یا لٹریچر ریویو ہے یا سائٹڈ اور یا سائٹڈ ورک ہے، یہ سارے جو ہیں ایک ہی چیز کے نام ہیں، اور یہ ہم استعمال کرتے ہیں آرگومنٹیشن کے لیے، اپنے ریسرچ کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور ان کا ٹیکسٹ میں ہونا ضروری ہے۔ جبکہ بیبلیوگرافی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ صرف ہم نالج کو اپگریڈ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کا ٹیکسٹ میں ہونا ضروری نہیں۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا میتھڈ ہے کہ جس سے ہم جو ریفرنسز کنسیڈر کر رہے ہیں یا لٹریچر سائٹ کر رہے ہیں اس کی اتھینٹکسٹی چیک ہو سکے؟ اس کا جواب ہے ہاں، اور وہ جو ٹیسٹ جو میتھڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں CRAP، کریپ ٹیسٹ فار کوالٹی چیک اپ۔ تو کریپ یہ ایبریویشن ہے، اس میں C جو ہے اس سے مراد ہوتی ہے کرنسی یا ٹائم آف پبلیکیشن، یعنی جتنی وہ ریفرنس ہم جو لیٹسٹ کنسیڈر کریں گے اتنی ہمارے کام کی کوالٹی جو ہے بہتر ہوگی۔ تو عام طور پہ سپروائزر گائیڈ یہ کرتے ہیں کہ آخری 5 سالوں میں جو ریسرچ ورک ہے اس کو پرائرٹی دی جائے۔ اس کے بعد R جو ہے اس سے بنتا ہے ریلیونس۔ ریلیونس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ڈیپتھ آف انفارمیشن، کہ وہ ریفرنس جو ہے ان کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں جن میں آپ کے مطابق جو ہے آپ کی ریسرچ سے ریلیٹڈ جو ہے انفارمیشن ڈیپ سے ہو، کافی گہرائی میں ہو، کافی اپڈیٹڈ ہو، اور کافی جو ہے لیٹسٹ ہو۔ اس کے بعد A سے بنتا ہے اتھارٹی، یعنی ریسرچ جو آپ کی ہے یا ریفرنسز کی اتھارٹی، اور پھر اتھینٹکسٹی آف دا آتھر، کہ کن آتھر نے کام کیا ہے، یعنی ان آتھر کا معاشرے میں کیا مقام ہے، ریسرچ میں جو ہے فیلڈ میں ان کی کیا ویلیو ہے۔ اور آخر پہ جو P ہے اس سے بنتا ہے پرپز آف ریسرچ، کس کے لیے وہ ریسرچ ہوئی ہے جس کے ریفرنس آپ لے رہے ہیں، یا اس کو ہم کہتے ہیں آبجیکٹیوٹی، کس مقصد کے لیے وہ ریسرچ کی گئی ہے جو ریفرنس آپ لینا چاہ رہے ہیں، یا اس کو کہتے ہیں ڈگری آف بائسنگ، کہ اس ریسرچ میں بائسنگ جو ہے انہوں نے کس حد تک کی، یعنی کتنا وہ ڈیٹا جو ہے یا کتنا ریسرچ ورک ہے وہ نیوٹرل ہے۔ تو یہ ٹیسٹ جو ہے جب ہم لگاتے ہیں تو ہماری ریسرچ جو ہے یہ میکسیمم اپڈیٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی خوبصورت کوٹیشن آ رہی ہے کہ سائنس از ناٹ بلیف بٹ دا ول ٹو فائنڈ آؤٹ، کہ سائنس عقیدے کا نام نہیں ہے، یہ ایک ول ہے جو نئی چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اور یہی جو فائنڈ آؤٹ ہے اس میں ہمیں ریفرنسز جو ہیں وہ بیساکھی کا کام کرتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ اس ویڈیو کو آپ پہلے سے زیادہ لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے۔ مجھے آپ کے مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔